اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے پارک کے اندر آئے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں جماعت شروع کروا دی۔ ان نوجوانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ ان کے پاس پہنچا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ جی ہاں مجھے انگلش آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ تم نے ابھی یہ کیا عمل کیا؟ تو نوجوان نے بتایا کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا کہ آج تو اتوار نہیں ہے تو آج کے روز کیوں؟ تو نوجوان نے اسے بتایا کہ ہم روز دن میں 5 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ پھر باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے اسے مکمل طریقے سے بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو نوجوان نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف اسے ہی چھو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ اے کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم کتنی خوش ہوتی۔ پھر وہ بولی کہ واہ کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لڑکی کہ جس کے تم شوہر ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اپنی گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بانو آج یہ نوجوان اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا جو کئی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ بے شک عزت اور سربلندی اسلام میں ہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتوں جاؤ اور یورپ میں جا کر عورت کا حال دیکھو اور پھر خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ایک مسلمان گھر اور ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوئی ہو۔ اگر تم یورپ میں پیدا ہوئی ہوتی تو یقین جانو کہ وہاں پر تمہیں صرف اور صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر ڈسٹ بین کی نظر کر دیا جاتا اور تمہاری نسبت اپنے کتوں سے زیادہ پیار کیا جاتا۔ اگر تم کسی کی بیوی ہوتی تو یقین جانو کہ تمہاری جگہ وہ ہر دوسری رات اپنے کتے کو اپنے بستر پر سلاتا اور تم کسی اور کمرے میں یا سیڑھیوں پر گل سڑ رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یورپ کی خواتین کو کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی، مگر پاکستان کی رہنے والی خواتین ان سب سہولیات سے مستفید ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان میں رہنے والی خواتین کو جتنی عزت ان کے گھروں میں دی جاتی ہے اتنی عزت یورپ کی خواتین کو ان کے گھروں میں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں بتانا ہرگز مت بھولیے گا۔